نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ جس عنوان کو، جس مضمون کو بیان کیا گیا وہ ہے توحید باری تعالی۔ عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے عقائد میں، جس طرح عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت ضروری ہیں، اسی طرح عقیدہ توحید بھی ان عقائد کی طرح ضروری ہے اور بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اعمال کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی ایمان کو بھی بیان کیا۔ کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سورۃ التین کو پڑھ لیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح ایک آیت کریمہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس طرح کئی آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا دونوں چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے، ایمان اور اعمال۔ ایمان صحیح عقیدہ یہ بنیاد ہے، اس کے بعد اعمال کرنے ہیں، اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو میری بات بے جا نہیں ہوگی کہ قرآن کی ابتدا بھی رب کی وحدانیت سے ہے اور انتہا بھی رب کی وحدانیت پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ توحید ہی ہے۔ اگر سمجھ آ جائے کہ تعریفوں کے لائق کون ہیں، پالنے والا کون ہے، تو انسان کبھی بھی اپنی جبین اللہ کے در کے سوا کہیں نہ جھکائے۔ سورۃ الناس، سورۃ الفلق کو دیکھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی اس کی ربوبیت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے، پہلی سورت ہے۔ اسی آیت کریمہ کو ہم سمجھ لیں تو اللہ کی توحید سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم یہ آیت کریمہ یعنی سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس کا پڑھنا واجب ہے۔ گویا کہ ہم یہ آیت ہر رکعت میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دو چیزوں کو بیان کیا، اور دو بنیادی چیزیں، رب کی عبادت، اور یہی ہماری تخلیق کا مقصد، انسان کی تخلیق پیدائش کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت مالی، یہ تین اقسام ہیں عبادت کی۔ کوئی مت سمجھے کہ بس صرف جھک جانا عبادت ہے، نہیں، یہ عبادت کی تین اقسام مفسرین نے بیان کیا۔ قولی عبادت یعنی زبانی عبادت، جو کچھ ہم زبان سے بولیں، صرف اللہ ہی کے نام کے تذکرے ہوں، اس کی وحدانیت کے تذکرے ہوں، اس ہی کا نام زبان پر ہو، یہ قولی عبادت۔ بدنی ہمارا وجود، تعظیم، رکوع، سجود صرف اللہ کے لیے ہوں۔ مالی عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقات، خیرات، چاہے وہ نفلی ہوں، واجباتی ہوں، جی، اور فرضی ہوں، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ صرف اللہ کے نام پر ہو۔ تو یہ عبادت کی تین اقسام ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ یہی عقیدہ توحید اگر انسان کو سمجھ آ جائے، پھر ساری زندگی وہ عقیدہ توحید پر گزار دے،
یاد رکھیے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی بنیاد مضبوط کی ہے اور اس نے عزم کر لیا ہے عقیدہ توحید کو سمجھنے کے بعد کہ جب تک میرے وجود میں روح ہے میں شرک کی ملاوٹ نہیں آنے دوں گا۔ میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، میں رب کی وحدانیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے رب کی توحید۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پڑھیے، سیرت کو پڑھ لیجئے، قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ انبیاء کا مشن تھا وہ بھی رب کی وحدانیت تھا، رب کی توحید تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 950 سال تبلیغ کی اسی توحید کی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید سنائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی توحید سنائی اور توحید کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، کہ آگ میں ڈالا گیا تو توحید کی خاطر۔ تو انبیاء کا بنیادی مشن بھی رب کی توحید تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ توحید رب کی اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، اور نہ سمجھ آئے اس سے کڑوی چیز بھی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے، شرک کی مذمت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔